الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادیوں کا موسم آ چکا ہے اور اس حوالے سے سوالات بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، نکاح کے حوالے سے، ولیمے کے حوالے سے، عقیقے کے حوالے سے۔ شادیوں کے وقت جو رسومات کا ایک بہاؤ ہے امت مسلمہ میں، اس حوالے سے اللہ اکبر، بے دینی اور دین کو نہ سمجھنا اور دین کی نہ سمجھی جو ہے انسان کو پتہ نہیں کس کٹہرے پر جا کر کھڑا کر دیتی ہے، انسان کو خود اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے۔ ہمارے یہاں شادی ہو، بیاہ ہو، تقریبات ہوں، خوشیاں ہوں، غم ہو، میتیں ہوں، ان تمام حوالے سے ہمارے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رسومات، شادیاں، بیاہ، یہ سب ہم ہندوؤں سے لیتے ہیں، اور ہمارا جو کلچر ہے وہ عیسائیوں کا ہے۔ حالانکہ دین اسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ 5 کی آیت نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دین کو مکمل کر لیا ہے تمہارے لیے، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور اسلام دے کر راضی ہو چکا ہوں۔ دین میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو رہ گئی ہو، اللہ پاک نے فروع کو بھی مکمل کر دیا اور ایمانیات کو بھی مکمل کر دیا ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ امت مسلمہ کہ جب ہم خوشیاں دیکھتے ہیں اور ان کی غمیاں دیکھتے ہیں تو اسلام سے ہٹ کر ہوتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ رسومات نے حقیقت کے اندر جو ہے وہ گھروں کو تباہ کر دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آسان نکاح کے حوالے سے باب قائم کرتے ہوئے یہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی والدہ نے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا، نکاح ہو گیا، دونوں گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر چھوڑ کر آ گئے۔ یہ رخصتی تھی۔ ہمارے یہاں رخصتی کے حوالے سے کتنے ایسے رسومات ہیں جو کہ ہندوز کسٹمز جس کو ہم کہتے ہیں، ہندو روایات، ہندو ادوار، ہندو معاملات، یہ ٹریڈیشنل معاملات ہیں جو کہ ہم نے غیر قوموں سے، کافروں سے لیا ہے۔ مختلف قسم کے جہیز کا آپ مسئلہ دیکھ لیں عزیزان گرامی، جہیز کے اندر آپ یقین مانیں قرضے لیے جاتے ہیں۔ یہاں جب ہم کہتے ہیں نا کہ قربانی کے لیے قرضے لو تو اتنے سوالات آتے ہیں کہ قربانی کے لیے قرضہ لینا جائز ہے؟ ہاں، تم جہیز کے لیے قرضے لے لو گے 5-5 لاکھ روپے، 10-10 لاکھ روپے، اپنی چادر کو نہیں دیکھو گے ہیں، لوگوں کو دکھلاوا کر رہے ہیں نا۔ یہ جہیز کی رسومات ہندوؤں سے آئی ہے۔ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ جتنے آسان نکاح ہو اتنا ہی بابرکت نکاح ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اگر 2 کپڑے ہیں تو اپنی بیٹی کو ودا کر دیجئے 2 کپڑوں میں، کیونکہ لڑکی کی سارے اخراجات کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ آدمی پر ہوتی ہے۔ دیکھیں سارے خرچے، نکاح کے وقت خرچہ جو ہے وہ آدمی کا ہے، ولیمے کا خرچہ آدمی کا ہے، مہر کا خرچہ آدمی کا ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ فرنیچر ہے، گھر کے اندر چارپائی، پلنگ وغیرہ کا معاملہ، جو عورت کو جب آپ لا رہے ہیں تو اس کی جو ضروریات زندگی ہے وہ سارا خرچہ مردوں پر ہے، عورت پہ کہاں ہے؟ لیکن ہمارے یہاں اودھی گنگا بہہ رہی ہے، سارے خرچے جو ہے وہ عورتوں کے اوپر کر دیے ہیں، سارا خرچہ جو ہے وہ لڑکی والوں پر کر دیا ہے۔ لڑکی والے ہی جو ہے وہ جہیز دیں گے، لڑکی والے دہیز دیں گے، لڑکی والے جو ہے وہ گاڑی بھی دیں گے، بنگلہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے، مکانات دیں گے۔ ہمارے میمنوں میں مکانات کا سسٹم ہے، مکان دے رہے ہیں، فلیٹ دے رہے ہیں۔ باقی دوسرے لوگوں کے یہاں گاڑیاں ہیں، فریج ہے، یہ ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ لڑکی کو جو ہے وہ باہر لڑکی کو جو وہ شادی نہیں کر رہے بلکہ لڑکی کو فروخت کر رہے ہیں۔ تو ان رسومات کے اندر دب کر جو ہے ایک غریب نکاح نہیں کر پاتا۔ پٹھانوں کے اندر دیکھ لیں، مہر کے لیے ایک بڑی رقم، خطیر رقم ہونی چاہیے، وہ مہر کی رقم دیتے 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب طلاق دے گا نا اس کو تو یہ ساری رقم واپس کرنی پڑے گی، تو بین ہو جائے، طلاق نہ دے۔ یہ کیسے عجیب بات ہے بھائی، پہلے سے ہی نکاح بھی ہوا نہیں ہے، پہلے سے طلاق کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں مایو دیکھ لیں، ہمارے یہاں مہندی دیکھ لیں، پیٹھی دیکھ لیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب ہندوانہ رسم ہے۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اسلام کیا تو یہ ہے کہ لڑکا لڑکی نے ایک دفعہ ایک دوسرے کو دیکھ لیا، ایک جھلک دیکھ لیا، پسند آ گئے، بس تاریخ طے کرتے ہیں نکاح کی، اور نکاح ہو اور لڑکی چلی جائے اپنے گھر پر۔ امام ابن خلیقان رحمۃ اللہ علیہ وفیات الاعیان
تاریخ ابن خلقان کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دیا کرتے تھے. تو ابن وداع جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ مجلس کے اندر جو ہے وہ حدیث کا علم حاصل کرتے تھے. تو کچھ عرصہ ہوا وہ غائب ہو گئے. اب غائب ہو گئے, آئے نہیں, پھر کافی دنوں کے بعد وہ آئے. تو ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی کہاں تھے آپ؟ تو ابن وداع نے فرمایا کہ بھائی بات یہ تھی کہ میں مصروف تھا, میری بیوی تھی بیمار ہو گئی, اب کرنے والا میں اکیلا ہی تھا اپنی بیوی کا. تو میں نے اپنی بیوی کی خدمت کی, اور اس کے بعد جو ہے جب اس کا انتقال ہو گیا تو سارا کفن دفن کے سارے معاملات میں نے کیے. اس وجہ سے میں مصروف تھا اور علم حدیث کے حوالے سے جو ہے میں غیر حاضر رہا. ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی آپ کے ساتھ اگر یہ معاملہ تھا تو آپ ہمیں بتاتے, ہم آپ کی مدد کرتے جنازہ وغیرہ میں. انہوں نے کہا نہیں بس ہو گیا معاملہ, اب ہو گیا. اب یہ درس حدیث میں تھے, تو پھر آپ نے فرمایا ابن وداع کو کہ آپ کو جو ہے شادی کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو چند ہی تو دینار ہیں, اب اتنے غریب سے آدمی کو کون اپنی بیٹی دے گا. ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دے دیتا ہوں, آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. بڑے خوش ہو گئے کہ آپ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا بالکل میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں اور اس سے آپ کا نکاح کر دیتا ہوں. اب ہوا یہ کہ بیٹی سے ان کا نکاح کروا دیا. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گھر پر تھا. ابن وداع فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, ابن مسیب کے داماد, کہتے ہیں کہ میں گھر پر تھا. کہتے ہیں کہ میں روزے سے تھا اس وقت, اور مغرب کے وقت کے قریب جو ہے وہ میرے دروازے پر کسی نے دستک دی. میں نے پوچھا کون؟ کہا کہ ابن مسیب. کہنے لگے ابن مسیب؟ کہتے کہ وہ میرے استاد نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں کہ اس لیے کہ 20 سال تک میں اپنے استاد کے پاس رہا, میرا استاد مسجد سے گھر, گھر سے مسجد, کہیں اور گئے ہی نہیں ہے, بس یہ حدیث پڑھانے میں مصروف رہتے یا پھر گھر چلے جاتے. کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے, کوئی اور ہوگا. کہتے ہیں کہ میں دروازہ میں نے کھولا تو دیکھا کہ میرے استاد ابن مسیب تھے رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ تم آج کی رات اپنی بیوی کے بغیر کیسے گزارو گے, کہیں تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو لہٰذا میں تمہاری امانت اپنی بیٹی کو لایا ہوں, تمہاری امانت تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھے گئے تو ان کی والدہ نے یہ کہا, ابن وداع کی والدہ نے یہ کہا کہ بیٹا صبر کرو, کچھ ٹائم صبر کرو, میں اپنی بہو کو تیار نہ کر لوں. جب تک اپنی بہو کو تیار کیا, تیار کرنے کے بعد پھر جو ہے ابن وداع کے پاس لائے. ابن وداع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی اتنی زبردست قسم کی عالمہ تھی کہ جب میرے ساتھ اس کے قربت ہوئی اور پھر میں نے کہا کہ بھئی اب میں جاتا ہوں آپ کے والد صاحب کے پاس, علم دین سیکھنے جاتا ہوں. تو کہتی ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں سرتاج؟ کہا کہ علم دین سیکھنے جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ وہاں مت جائیے, جو کچھ آپ نے میرے والد صاحب سے سیکھنا ہے میں گھر پر بیٹھ کر سب کچھ یہیں آپ کو پڑھا دوں گی. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کہ کتنا پیارا واقعہ ہے. تاریخ خلقان کے اندر, وفیات الاعیان کے اندر ابن خلقان رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس واقعے کو. اس سے پتہ چلا کہ دیکھیں شادی کتنی آسان ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے داماد کے گھر پر چھوڑ دیا. ہمارے ہاں تو عجیب قسم کے رسم و رواج ہوتے ہیں, نہ کوئی جہیز کا تصور, نہ کسی اور چیز کا تصور, کچھ بھی نہیں تھا. سادگی کی حالت میں اپنی بیٹی کو ان کے گھر پر چھوڑ دیا, اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے گھر پر. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر وڈیرے کے گھر پہ شادی ہوتی ہے تو اس جہیز کے لیے جو ہے وہ تمام گاؤں والوں کو بلایا جاتا ہے, غریب بھی آ رہے ہیں, امیر بھی آتے ہیں, اور دیکھتے کہ دیکھو ہم نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کیا جہیز تیار کیا ہے. اب یہ جہیز تیار کرنا, اس قسم کے معاملات کرنا, یہ تو غیر شرعی ہے. دوسری بات آپ دیکھیں نا کہ غریب اگر قسم کا طبقہ جو ہے اس کا دل کتنا دکھے گا کہ یار یہ کتنے مالدار طریقے سے اپنی بچی کو جو ہے وہ جہیز دے رہا ہے, اور میں غریب ہوں, میں تو دے ہی نہیں سکتا. کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے وہ لوگ. تو شریعت کسی بھی حوالے سے کسی کو بھی کمپلیکس کا شکار ہونے نہیں دیتا. شریعت کی تو منشا یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے 2 کپڑے, آپ 2 کپڑے میں اپنی بیٹی کو ودا کر دو. سارے اخراجات تو لڑکے کے ذمے, آپ کے اوپر تو گھی کے گڑھ ہے. لیکن یہاں پر تو لڑکا تو جو ہے جناب علی عیاشیوں کے اندر ہوتا ہے, لڑکا تو ڈیمانڈیں لکھوا رہا ہوتا ہے. آپ آنا جو ہے وہ گاڑی لانا, موٹر سائیکل لانا, فریج لانا, اے سی لانا, LCD لانا ہے, LED لانا. اب تو موبائل کی بھی, اینڈرائڈ موبائل کی بھی اب تو تمنائیں ہوتی ہیں, یہ بھی لانا, وہ بھی لانا, یہ بھی لانا. حالانکہ جو ہے وہ ریئل کی طرف اگر آپ دیکھیں گے, اسلام جو ریئل کے اندر جو یہ چہرہ پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی والوں کے اوپر تو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں, ساری ذمہ داری لڑکے کے اوپر ہے. لیکن ہماری رسومات نے جو ہے
تباہ اور برباد کر دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا نا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو ہنود، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ وضع میں تو ہم نصارا، تمہارا وضع جو ہے وہ نصرانیوں کے طریقے پر ہے، تمہارے کپڑا پہننا، تمہارے معاملات، یہ تمہارا بننا سنورنا نصرانیوں کے طریقے پر ہے، اور تمدن میں ہو ہنود، تمدن تمہاری شادی بیاہ یا ہنود ہندوؤں کے طریقے پر ہے، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہودی بھی شرماتے ہیں کہ ہم سے 4 قدم آگے نکل گئے، ہم نے کیا اپنے دین کے اندر فساد پھیلایا تھا جو یہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اس قسم کی جو ہے رسومات، اب آپ دیکھیں نا ایک رسم، لڑکی جو ہے وہ ودا ہو کر جب جاتی ہے اپنے میکے میں، اپنے جو ہے سسرال میں جب پہلا دن ہوتا ہے تو چوکھٹ کے اوپر یا چاول رکھ دیے جاتے ہیں یا پانی کا گلاس رکھ دیا جاتا ہے، تو وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے پیر سے اس کو ٹھوکر مارتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں کہ بلائیں دور ہوتی ہے۔ بلائیں کیا دور ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آپ کے قریب ہو گئی اور اللہ کی رحمت آپ سے دور ہو گئی۔ رزق کو ٹھوکریں ماری جاتی ہیں کیا؟ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ ہنود کا طریقہ ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کے جب بچی ودا ہو رہی تو سر پر قرآن رکھتے ہیں، بھائی سر پر قرآن رکھنے سے کیا ہوگا؟ یہ آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گی۔ سر پر قرآن رکھے یا قرآن لکھ کر لٹکائیں، نہ کوئی بیماری دور ہوگی نہ کوئی آفتیں دور ہوں گی۔ اصل آفتیں دور اور بیماریاں دور ہوتی ہیں قرآن کے اوپر عمل سے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے، نوری نہیں ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے کہ کبھی بھی گناہ نہ کرے، نہ ناری ہے، نہ یہ شیطان ہے کہ کبھی بھی نیکی نہ کرے۔ ان دونوں کے درمیان کی مخلوق ہے، نیکی بھی کرے گا اور گناہ بھی کرے گا، ان دونوں کے درمیان کی مخلوق ہے یہ۔ تو لہٰذا عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ قرآن سر پر رہ کر آپ جو ہے وہ رکھتے ہیں اور اس بات کے اوپر کہ یہ قرآن کے سائے میں ودا ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ بچی کو رخصت کرتے وقت اس کو اس کے سر پر رکھا جائے، قرآن عمل کے لیے آیا ہے۔ اس طرح سے جو ہے ایک اور بھی جو ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے نندرا کے نام سے، جو ہے خصوصاً پنجاب کے اندر یہ رسم بہت زیادہ معروف ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ بچی کی شادی پر یا لڑکے کی شادی پر اگر وہ 1000 روپے کا جو ہے وہ لفافہ دے رہا ہے تو لکھوا کر جائے گا کہ میں 1000 روپے دے کے گیا ہوں، تاکہ وہ آپ کے اگر اس آدمی کی اگر کوئی شادی ہو تو وہ پھر اگلی دفعہ اگر وہ 1500 روپے دے گا، اور پھر بعد جب وہ 1500 روپے لکھوائے گا تو پھر وہ اگلی شادی میں جائے گا تو 2000 روپے دے گا۔ یہ سارے رسومات ہندوانہ رسومات ہیں، اس سے توبہ اور تائب کیجئے۔ پھر لوگ کہتے ہیں سر پر ہاتھ رکھے کہ ہائے بچی کا گھر سنور نہیں سکا، کہاں سے سنورے گا؟ جب تم نے بچی کو رخصت کیا تو اللہ کو ناراض کر دیا، اور اب آپ اللہ کی رحمت کی امید کر رہے ہیں؟ بتائیے۔ تو ہندوانہ رسومات سے جو ہے توبہ کر لیجئے۔ ہندوانہ رسومات، یہودیوں کے طریقے، نصرانیوں کے طریقے، قوموں کے طریقے، اسلام قوموں کے طریقے پر رائج نہیں ہے، اسلام اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر رائج ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 3 کہ اتباع اس کی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اپنے ولیوں کی اتباع مت کرو، تم تھوڑا ہی سوچتے ہو اس بات کے اوپر۔ تو عزیزان گرامی ان رسومات سے توبہ کیجئے، نکاح کو آسان بنائیے، جتنا آسان نکاح ہوگا اتنی خیر و برکت ہماری دہلیز پر اتریں گی۔ جتنا مشکل نکاح کو کر دیں گے، لڑکیاں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہوں گی اور نکاح نہیں ہوگا، یہ اللہ کا عذاب ہے جو آج ہمارے گھروں پر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ نکاح کو آسان کیجئے، آسان نہیں کیجئے بلکہ آسان ترین کیجئے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں نکاح آسان تھا۔ نکاح کو مشکل کرنا دراصل اپنی مصیبتوں کو اپنے سر پر کھڑا کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔